میں پیچھے والے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے کو کنڈی نہیں لگی تھی۔ میرے ہاتھ لگاتے ہی وہ کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی میں اندر گھسا تو بھابھی دروازے کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ تنزیلہ بھابھی، چپ چاپ میرے پیچھے آؤ، کوئی آواز مت کرنا۔ شیرو، پر ہم تو یہاں چارے والے کمرے میں ملنے والے تھے۔ تنزیلہ بھابھی، نہیں، وہاں اچھا نہیں لگے گا۔ ماں جی کو میں نے نیند کی دوا پلا دی ہے، اب چلو میرے ساتھ۔ میں تنزیلہ بھابھی کو دیکھتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ہال میں آ گیا۔ تنزیلہ بھابھی، 1 منٹ یہاں رکو، میں ابھی آئی۔ ہال میں بٹھا کر بھابھی کچن میں چلی گئی اور دودھ کا گلاس لے آئی۔ تنزیلہ بھابھی، لو یہ دودھ پی لو فٹافٹ۔ شیرو، اس کی کیا ضرورت ہے بھابھی، آپ جلدی کرو، کہیں کوئی آ نہ جائے۔ تنزیلہ بھابھی، کوئی نہیں آنے والا، اور آ بھی گیا تو میں کام ختم ہونے سے پہلے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ بس تم جلدی سے یہ دودھ پی لو تاکہ تم اچھے سے اپنا مشن پورا کر سکو۔ شیرو، وہ تو میں ویسے بھی پورا کر سکتا ہوں۔ تنزیلہ بھابھی، جانتی ہوں، پر پھر بھی تم یہ دودھ پی لو۔ لیکن پتہ نہیں بھابھی کیوں اتنا زور دے رہی تھی۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے دودھ کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ میرے دودھ پیتے ہی تنزیلہ بھابھی نے میرے ہاتھ سے گلاس لے کر سائیڈ میں رکھا اور میرے گلے لگ گئیں۔ میں بھی ان کا ساتھ دینے لگا۔ تنزیلہ بھابھی اچانک الگ ہوتے ہوئے بولی، چلو راجا، ہم باقی کا کام بھی شروع کرتے ہیں، مگر آج نئے انداز سے۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، کمرے کی لائٹ بند رہے گی، تمہیں مجھے ایسے ہی ڈھونڈنا ہوگا، اور ڈھونڈ لیا تو وہیں شروع ہو جانا، بنا کوئی سوال کیے۔ اتنا کہہ کر بھابھی دروازہ کھول کر اندر گھس گئی۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے شیر کے منہ سے کسی نے شکار چھین لیا ہو۔ مجھے تنزیلہ بھابھی کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری، اور میں تنزیلہ بھابھی کو ان کی اس حرکت کی سزا دینے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں گھس گیا۔ کمرہ اندر سے پوری طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کسی طرح کی کوئی روشنی نہیں تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے گھٹنے بیڈ سے ٹکرائے تو میں نے بیڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے تنزیلہ بھابھی کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تنزیلہ بھابھی مل گئی اور میں شروع ہو گیا۔ مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کی آواز بدل گئی ہے، دوسرا آواز تھوڑی دور سے آ رہی ہے، جسامت میں بھی کچھ فرق ہے۔ مجھے ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آنے لگی۔ تنزیلہ بھابھی کا اندھیرے کمرے میں مجھے لے کے جانا اور بیچ بیچ میں ان کی آواز ایک دم سے بند ہو جانا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں تنزیلہ بھابھی کو ایسے ہی چھوڑ کر جلدی سے بھاگا اور سوئچ کو ڈھونڈتے ہوئے لائٹ آن کر دی۔ بیڈ پر دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ بیڈ پر ایک عورت الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ تنزیلہ بھابھی بھی اندر آ گئی اور پانی کا گلاس لے کر اس عورت کو انہوں نے جب سیدھا کیا تو میں مرنے والا ہو گیا۔ تنزیلہ بھابھی جسے پانی پلا رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، تنزیلہ بھابھی کی ساس ہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا تھا یا مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے بازو پر خود ہی چٹکی کاٹی، مگر یہ تو حقیقت تھی۔ تنزیلہ بھابھی اور اس کی ساس ہی میرے سامنے بیڈ پر تھی۔ تنزیلہ بھابھی نے اپنی ساس کو سہارا دے کر بٹھایا اور انہیں پانی پلانے لگی۔ آنٹی کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت مشکل میں ہے، مگر وہ مشکل کو برداشت کرتے ہوئے تنزیلہ بھابھی کے ہاتھوں پانی پینے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، میں وہیں کھڑا رہوں یا ابھی اپنے کپڑے لے کر بھاگ جاؤں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کیونکہ تنزیلہ بھابھی کی ساس کو میری وجہ سے اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی، ہو سکتا ہے مجھے گالیاں دیں یا دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیں۔ اور دماغ میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ میں نے کچھ بھی زبردستی تو نہیں کیا ہے ان کے ساتھ، پھر وہ مجھے کیوں کچھ کہیں گی۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر تنزیلہ بھابھی ہی بولی، کیا سوچ رہے ہو، دیکھو کیا حال کر دیا تم نے ماں جی کا۔ شیرو، یہ سب کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ تنزیلہ بھابھی، سوری، ماں جی اس کھیل میں حصہ لینا چاہتی تھی، تمہیں پہلے بتایا نہیں، پر میں کیا کرتی، مجھے لگا تم راضی نہیں اس لیے ایسا کیا۔ شیرو، مگر آنٹی کیسے؟ تنزیلہ کی ساس، کچھ بھی سوچنے سے پہلے ایک بار میری بھی بات سن لو بیٹا، اس میں بہو کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی بہو سے کہا تھا کہ وہ تم سے بات کرے، اور یہ ڈر رہی تھی کہ تم مانو گے نہیں اس لیے یہ سب کیا۔ کیا بتاؤں بیٹا، میں اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم نہیں جانتے بیٹا، تمہارے انکل اور مجھ میں 22 سال کا فرق ہے۔ میرے گھر والوں نے 10 جماعتیں پڑھتے ہی مجھے تیرے انکل کے پلے باندھ دیا تھا۔
तब तेरे अंकल तो जवान थे। खूब रस निचोड़ा उन्होंने मेरी कच्ची जवानी का, मगर जब मैं पूरी जवान हुई तो उनकी जवानी ढल गई। तुम नहीं जानते बेटा मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। मैंने पिछली बार तुम दोनों को देख लिया था। मैंने सोचा मेरी इस उम्र में ये हालत है और ये तो अभी जवान है, और तुम पर मुझे भरोसा भी था कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे। मैंने उसी दिन बहू से बात कर ली थी कि ये तुमसे मेरे बारे में भी बात करें, मगर तुम इसके बाद आए ही नहीं। आज तुम्हें घर पर देखा तो मैं समझ गई कि तुम बहू से मिलने आए हो, और मैंने बहू से तुम्हें यहाँ बुलाने को कहा। शेरू मन ही मन में इसका मतलब तब आंटी किचन में भाभी से यही कहने गई थी, और उसी वक्त भाभी ने मुझे शाम को आने का कह दिया। तंजीला भाभी, शेरू प्लीज़ गुस्सा मत करना, मुझे माँ जी पर तरस आ गया। मैंने उनके लिए ये सब प्लान किया था। प्लीज़ गुस्सा करके हमसे नाराज़ मत हो जाना। तुम जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। तंजीला की सास, हाँ बेटा तुम नाराज़ ना होना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। तुम जब चाहे आकर बहू से मिल लिया करो, कभी रोकूंगी नहीं। तुम कहो तो मैं इसे तुम्हारे पास शहर भी भेज दिया करूँगी 1-2 दिन के लिए, मैके जाने के बहाने, मगर थोड़ा सा तरस मुझ पर भी खा लिया करना। कभी कभार अपनी इस आंटी को भी खुश कर दिया करना। तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, मगर हमसे मुंह मत मोड़ना, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। शेरू, ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी? क्या इतना गिरा हुआ हूँ कि आप मुझसे माफ़ी मांग रही हैं? आप तो मेरे बड़े हो, आपको तो हुक्म करना चाहिए। ऐसे भी मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। वैसे ये सब है तो गलत, आप तो जानती हैं अब शहर में ही होता हूँ तो ज़्यादा गांव आता नहीं। इन हालात में कम ही वक्त दे पाऊँगा आपको, पर वादा करता हूँ जब भी वक्त मिलेगा चक्कर लगा लिया करूँगा। मगर तंजीला के साथ मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है बेटा। तूने इतना कहकर मेरा कलेजा ठंडा कर दिया है। तू जैसा कहेगा वैसा ही होगा। तू कहेगा तो मैं खुद बहू को लेकर तेरे पास आ जाया करूँगी। तू चाहेगा तो हम दोनों एक साथ तेरे पास आ जाया करेंगी। शेरू, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी पर ये जाहिर नहीं होने देंगी और कभी मुझे ज़बरदस्ती बुलाने की कोशिश नहीं करेंगी। खुद सही वक्त और मौका देकर आऊँगा। अब मुझे देर हो रही है, बहुत टाइम हो गया है घर से निकले हुए। Can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.